اگر بالفرض بچوں کو مروڑ ہیں، پیٹ درد ہے، رات کو اٹھتے ہیں اور اتنا چلاتے ہیں کہ پورا محلہ جاگ جاتا ہے۔ سب سے میجر چیز جو ہے نا وہ دودھ کا بند کرنا ہوتا ہے۔ بچہ دودھ پیے گا وہ ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ علاج نہیں ہے کوئی بھی، صرف پرہیز ہے، لا علاج بیماری ہے۔ جب چھوٹی آنتوں میں جاتی ہے نا تو وہ ہضم نہیں ہوتی، تو وہ کچی ہی نکل جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بچے کا پیٹ عموماً خراب رہتا ہے، لوز موشن لگے رہتے ہیں، اسہال لگے رہتے ہیں۔ بس یہی کہا جاتا ہے نہیں دودھ آ رہا آپ ڈبے والا لگائیں۔ ڈاکٹر باقاعدہ خود لکھ دیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ والا استعمال کرنا ہے، یہ اچھی کمپنی کا ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ ہم نے چھوٹی آنتوں کو حرارت دینی ہے، یبوست دینی ہے، تو وہاں پر جو رطوبات پڑی ہوئی نا ان کو ہم نے ایسی غذا یا ایسی میڈیسن سے ان کو خشک کرنا ہوتا ہے۔ ماں کے دودھ کا جو بدل ہے بچے کے لیے وہ بکری کا دودھ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا حساس اور بڑا اہم اور بڑا ضروری ٹاپک ہے، خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے والدین پریشان رہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کے گندم سے تیار شدہ کوئی چیز کھاتے ہیں، بسکٹ ہوں یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو ان کو الرجی ہو جاتی ہے اور وہ عموماً روٹی نہیں کھاتے۔ والدین پریشان ہوتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں کہ ہم آپ کے کتنے نخرے اٹھائیں، آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے، آپ کھانا کھاؤ، جب آپ کے دیگر بہن بھائی کھا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کھا رہے، آپ کو بھی یہ کھانا پڑے گا، روز روز ہم آپ کو باہر سے آپ کے یہ ناز نخرے پورے نہیں کر سکتے اور چیزیں لا کے نہیں دے سکتے۔ والدین کی جو پریشانی ہے اس کی وجہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کا علاج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لا علاج مرض ہے اور اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے ہیں۔ مختلف ہاسپٹل والے بھی ان کو اس کا بس پرہیز ہی بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں ان کو نہیں کھلانی اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں حکیم ابو عامر صاحب، ان کے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے۔ اس طرح کے مختلف کیسز کے اندر ماشاءاللہ وہ تجربہ رکھتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس ایسے بہت سے کیس آئے ہیں جو کہ چلڈرن ہاسپٹل کے ہیں اور میں نے ان کا علاج کیا اور اللہ کے فضل سے ان کو شفا حاصل ہوئی ہے۔ تو چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اب تک کتنے ایسے کیسز کا سامنا کیا ہے اور ان میں ان کو کتنی حد تک کامیابی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور محدث میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دوبارہ پھر مجھے انوائٹ کیا ہے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے کہنے پہ تشریف لائے۔ اچھا حکیم صاحب، یہ بتا دیجئے کہ یہ جو مرض ہے گندم سے الرجی کا، جس کو سیلیک بھی کہا جاتا ہے، تو یہ ہوتا کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک خاص قسم کی پروٹین ہوتی ہے، گلوٹین جسے عموماً کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ گندم میں موجود ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں میں ہے، لیکن یہ پروٹین چھوٹی آنتیں اس کو قبول نہیں کرتے۔ صحیح۔ تو وہ اس کو قبول نہیں کرتی، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو بھی غذا کھاتا ہے نا گندم والی ہے عموماً، تو وہ ایسے ہی نکل جاتی ہے۔ جب چھوٹی آنتوں میں جاتی ہے نا تو وہ ہضم نہیں ہوتی، تو وہ کچی ہی نکل جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بچے کا پیٹ عموماً خراب رہتا ہے، لوز موشن لگے رہتے ہیں، اسہال لگے رہتے ہیں، تو پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس کا علاج، اس کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ علاج نہیں ہے کوئی بھی، صرف پرہیز ہے، لا علاج بیماری ہے۔ کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا اس کا علاج موجود ہے؟ یہ میرے پاس جو کیسز آئے ہیں نا وہ تقریباً تمام کیسز جو ہے نا وہ لاہور چلڈرن ہسپتال کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عموماً ہر پیشنٹ کے ہر بچے کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے۔ صحیح۔ بعض نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس کا علاج امریکہ میں ہے، پاکستان میں اس کا نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں نے جس مریض کا بھی علاج شروع کیا ہے اور انہوں نے کروانا چاہا بھی ہے اور میں نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے، میں اس کے لیے 3 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں۔ آپ کو اس میں کتنے فیصد جو ہے باقاعدہ اس کا رزلٹ پازیٹیو؟ 100% الحمدللہ مکمل ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 مہینے کا ٹائم میں دیتا ہوں کہ تمام کیسز جتنے بھی آپ کے پاس آئے ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں تقریباً، الحمدللہ تقریباً، ٹھیک ہے۔ اور میں 3 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، عموماً 2 مہینے گزرتے ہیں، بچہ کلیئر ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. تو کئی پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ مزید بچے کی تقویت کے لیے، کیونکہ افزائش متاثر ہوئی ہوتی ہے، ویکنس بہت زیادہ ہوتی ہے، گروتھ رکی ہوتی ہے، تو وہ مزید تقویت کے لیے کچھ غذائی نسخے میرے سے پوچھ لیتے ہیں، یا میں خود ان کو ٹوٹکے چھوڑ بتا دیتا ہوں بچے کی طبیعت. کئی لوگ دوبارہ پھر چیک اپ کے لیے آتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ نا ٹائم پیریڈ میں 3 مہینے کا دیتا ہوں، لیکن احتیاطاً 1.5-2 مہینے کے اندر اندر میں مریض کو فارغ کر دیتا ہوں. بلکہ مجھے ایسے بھی قصور کے علاقے سے 3-4 بچے ایسے تھے، تو وہ بیچارے بہت ہی غریب فیملی کے بچے تھے. تو میں نے ان کو سمجھا دیا تھا، 2 مرتبہ اس کو میڈیسن دیا، اور آگے میں نے صرف ڈائٹ پلان ان کی سیٹ کر دی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے فون پر میرے سے رابطہ رکھا کہ الحمدللہ بچے ٹھیک ہیں. اب میں نے خود ان کو اجازت دی چیک اپ کروانے کے لیے. میں نے ان کے کہہ دیا، میں نے کہا اب آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں، آپ سب کچھ کریں. اور وہ بچے کھا پی رہے ہیں الحمدللہ. تو تقریباً میرے پاس الحمدللہ سارے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا علاج صرف امریکہ میں نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے پاکستان میں موجود ہے، حکماں کر رہے ہیں. اور میں خود پتہ نہیں کتنے درجنوں مریض جو ہے نا بچے، وہ الحمدللہ ٹھیک ہوئے. صحیح. اچھا حکیم صاحب، اس بیماری کا جو علاج ہے جو آپ کرتے ہیں وہ کیا ہے آسان ترین؟ کیا وہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں گھروں میں، یا آپ کے پاس آنا ضروری ہے؟ آسان ترین اس کا جو علاج ہے وہ آپ بیان کر دیجئے. یہ مرض اس طرح کا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ماہر طبیب کے علاوہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں گے نا کہ اس کے لیے کوئی ٹوٹکا چھوٹکا بتا دیں، وہ میں احتیاطی تدابیر کی صورت تو آپ کو بتا دوں گا. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے ماہر معالج کی نگرانی ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کا مزاج دیکھ کے وہ پیرنٹس کو رہنمائی دینا پڑتی ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے. مثلا کیا سمجھانا پڑتا ہے؟ سب سے میجر چیز جو ہے نا وہ دودھ کا بند کرنا ہوتا ہے. بچہ دودھ پیے گا وہ ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوگا پھر. ایسا لیکن اب مسئلہ اس میں گندم کا ہے، الرجی تو اس کو گندم سے ہے، تو دودھ بند کروانا. الرجی گندم سے ہے. دودھ پینے سے چھوٹی آنتوں کا کیس ہے نا یہ اصل میں، تو دودھ پینے سے چھوٹی آنتیں وہ کمزور رہیں گی. ٹھیک ہے. ہم نے چھوٹی آنتوں کو حرارت دینی ہے، یبوست دینی ہے. تو وہاں پر جو رطوبات پڑی ہوئی نا ان کو ہم نے ایسی غذا یا ایسی میڈیسن سے ان کو خشک کرنا ہوتا ہے. دودھ کے اندر جو رطوبت ہوتی ہیں نا، یہ دودھ والی رطوبات ان کو خشک نہیں ہونے دیں گے. صحیح. دودھ کے اندر تری ہوتی ہے، اس کے اندر بلائی وغیرہ ہوتی ہے. مراد اس ٹائپ کی جو چیزیں نا وہ ہم نے بند کرنا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس دوران مریض کوئی بھی چیز اس طرح کی کھا لے گا نا، مثلا دودھ بھی اس نے پی لیا، اگر کوئی کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دودھ پینا ان کے ضرور اور کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں، دودھ ہی پیتے ہیں. تو پھر ہم اس کی سیٹنگ اس طرح کرتے ہیں، یا تو پھر بکری کا دودھ سب سے سوٹیبل ہے، اس کے بعد گائے کا دودھ ہے. اور اس کے اندر بھی پھر ہم تبدیلی کرواتے ہیں. اس کے اندر بڑی الائچی، دار چینی یا پتی ڈال کر یا ان کو کوئی سیٹنگ کر دیتے ہیں، بچے کی طبیعت کے مطابق سیٹنگ کر دیتے ہیں، پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور بھینس کا دودھ تو کسی صورت میں ایسے مریض کو نہیں پلانا چاہیے. صحیح. یعنی اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ آنت کی آنتوں کو، چھوٹی آنتیں ہیں نا ان کو ایکٹیویٹ ہم نے رکھنا ہے، ان کو کام کرنے کے قابل ہم نے بنانا ہے. گندم سے الرجی تو ہے ہی ہے ان کو. ٹھیک ہے. لیکن دودھ پلانے سے بچہ جب دودھ آنتوں میں جاتا ہے نا تو وہ آنتیں اور کمزور ہو جاتی ہیں. ہم نے آنتوں کو قوت دینی ہے. تو ایسی صورت میں دودھ کی وجہ سے قوت نہیں ملے گی، دودھ کی وجہ سے چھوٹی آنتیں اور کمزور ہوں گی. اس لیے دودھ کو معدے میں بھیجا ہی نہ جائے. اگر بھیجنا ہی ہے تو پھر سب سے مناسب جو دودھ ہے نا وہ بکری کا یا گائے کا، اور بسوں کا تو اس گائے کے دودھ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی چیز ڈالنا پڑتی ہے، پھر ٹھیک ہے. صحیح. اور حکیم صاحب جو اس کا علاج ہے وہ آپ کس طرح کرتے ہیں پھر؟ یہ تو پرہیز ہو گیا نا کہ ان چیزوں سے اس کو پرہیز کروا دیا جاتا ہے. اس کے علاج میں ایک تو میں میڈیسن استعمال کرواتا ہوں، اور میڈیسن میرے کو یہ ایسی ویسی نہیں ہوتی کہ جو خطرناک. بچوں کے حساب سے ہی ہم نے کہ ہربل جڑی بوٹیاں سے کوئی چیز نسخہ، کوئی بھی نسخہ سیٹ کر دیتے ہیں. کوئی ایک نسخہ، کئی نسخے ہیں، کوئی نہ کوئی نسخہ سیٹ کر دیتا ہوں میں. صحیح. اور غذا پر خاص توجہ رکھتا ہوں. میں اکثر اپنے مریضوں سے کہا کرتا ہوں کہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے معالج کا نسخہ میرے متعین کیے ہوئے، تجویز کیے ہوئے مجوزہ نسخے سے اچھا نسخہ ہو. لیکن میں توجہ رکھتا ہوں اس بات پر، اس پوائنٹ پر کہ بچے کی غذا وہ سیٹ کی جائے. والدین کو بڑی سختی کے ساتھ پابندی کرواتا ہوں. میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ علاج میری پسند کا،
رزلٹ آپ کی پسند کا. صحیح. اگر علاج میری پسند کا نہیں نہ ہوگا تو رزلٹ آپ کی پسند کا بھی نہیں ہوگا. تو ایسے مریض کے لیے سب سے بہترین جو غذا ہے نا جو میں لکھواتا ہوں، غذا حیوانی میں سے انڈے کی زردی. صحیح. انڈے کی زردی سفیدی نہیں ٹھیک رہے گی، زردی موافق آئے گی. اور اس کے علاوہ کالے چنے کی چاٹ، یہ بہت اچھی غذا ہے. گوشت کا شوربہ، گوشت کی یخنی، ٹھیک ہے، یہ استعمال کروائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے جو جڑی بوٹیاں آپ استعمال کرتے ہیں، جڑی بوٹیاں وہ اس ٹائپ کی ہے، دار چینی، بڑی الائچی، یہ کہوے کے طور پر ہم استعمال بس اب بعض مریضوں کو تو میں یہاں تک کہہ دیتا ہوں کہ بچے کو پانی کی جگہ پر بھی یہ کہوہ پلانا ہے. ٹھیک ہے، ایک وقت تک، اتنی سختی سے کہتا ہوں کہ ایک وقت تک. بس اوقات بعض والدین تو ایسے ہوتے ہیں، میں ان سے خود کہتا ہوں کہ آپ نے روزانہ کی بنا پر آپ نے بچے کے متعلق میرے سے رابطے میں رہنا ہے. وہ واٹس ایپ پر میسج کرتے رہتے ہیں، پوری ہر طرح سے اس کو کیئر کرنا پڑتا ہے. جو بچہ جتنا زیادہ ویک ہوتا ہے نا اس کو اتنا ہی زیادہ نگرانی کرنا پڑتی ہے، اتنی توجہ چاہیے ہوتی ہے. اور میں پوری ذمہ داری سے پھر اس بچے کو اس طرح میں بلکہ کہا کرتا ہوں اس کی والد یہ اس طرح سمجھے کہ یہ بچہ میرے پاس ایڈمٹ ہے. ٹھیک ہے، 24 گھنٹے کا شیڈول میں ماؤں کو دیتا ہوں اور 24 گھنٹے کی رپورٹ لیتا ہوں. تو پھر جا کے بچے کور ہوتے ہیں اور ہو جاتے ہیں. اتنی سخت نگرانی اور پوری کیئر کرنے کے بعد پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ والدین کو خوشی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح الحمدللہ بہت سارے مایوس والدین جو ہے نا، سب سے جو میرے پاس بگڑا ہوا ایک کیس تھا، چونگی امر سدھو سے ایک مریض بیچارہ 18 سال کا تھا، نوجوان لڑکا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی والدہ کہہ رہے 3 سال کا بچہ تھا جب سے اس کو یہ مسئلہ پتا، تو وہ جب بھی کوئی بسکٹ کھا لیتا تھا، کوئی کیک رس وغیرہ کھا لیتا تھا یا کوئی ایسی چیز کھا لیتے تو وہ بگڑتا تھا اور کسی میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا. پھر ہاسپٹل لے کر جاتے تھے. تو 18 سال کو پہنچا ہوا تھا. تو میں نے اس کا مکمل علاج کیا ہے اور اب وہ بچہ سب کچھ کھاتا پیتا ہے. اور میں نے اسے کہا کہ بھئی آپ اپنی شادی کرواؤ اب. تو اس کو اتنی اچھی ڈائٹ میں نے سیٹ کر کے بتا دی، ڈرائی فروٹ وغیرہ سیٹ کر، میں کہ اب آپ شادی کریں بلا شبہ، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خوشیاں دی ہیں والدین کو، بچے ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں الحمدللہ. اچھا حکیم صاحب، عام طور پہ بچوں کا پیٹ بعض دفعہ خراب ہو جاتا ہے دودھ کی کمی زیادتی کی وجہ سے یا دودھ تبدیل کرنے کی وجہ سے بھی، اور اسی طرح یہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں ڈبے والا دودھ، تو اس کی وجہ سے بھی کمی زیادتی ہو جاتی ہے. تو بہت زیادہ والدین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ تو پورا مہینہ بھی ہو جاتا ہے اور بچوں کے پیٹ ٹھیک نہیں ہوتے، اور وہ ڈاکٹرز رات بھی میڈیسن چینج کرتے ہیں، ہفتے بعد 2 ہفتوں بعد وہ اور بڑی سے بڑی ہائی ڈوز جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تو اس میں کیا کرنا چاہیے اگر بالفرض بچوں کو مروڑ ہیں، پیٹ درد ہے، رات کو اٹھتے ہیں اور اتنا چلاتے ہیں کہ پورا محلہ جاگ جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جن بچوں کو لوز موشن ہوتے ہیں نا، جن بچوں کے پیٹ لوز رہتے ہیں، موشن لگے رہتے ہیں، ان کو اتنا شدید مروڑ نہیں ہوتے، شدید پیٹ کا درد نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ موشن نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ ہر گھر کے اندر، بچوں والے گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے. مائیں بڑی پریشان رہتی ہیں کہ دوائیاں کھلاتے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، دوائی چھوڑ، بس ہوگا دوائیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے مسائل بہت زیادہ ہیں. تو یہاں پر میں سمجھوں گا کہ ایک بہت بڑی پریشانی وہ یہ ہے دودھ کا استعمال ہے. اور دودھ بھی اول تو نہ جانے کیسا کیسا دودھ پہنچتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو، بعض لوگ آتے ہیں، مائیں کہتی ہیں کہ اس کو خالص دودھ پلاتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی ناانصافی والی بات ہے. دیکھیں، انسان کا بچہ بالکل چھوٹا سا ہے، ٹھیک ہے، بالکل چھوٹا سا ہے، اور بھینس کا بچہ وہ اتنا بڑا کٹا اتنا بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کٹے کی آنتیں اور انسان کے بچے کی آنتوں میں کتنا فرق ہے. ٹھیک ہے، وہ جو بھینس کا دودھ ہے نا وہ کٹے کے لیے تو موافق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کے بچے کے لیے وہ دودھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے، ہاں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. ٹھیک ہے، سب سے بہتر صورت یہ ہے. اور یہ، ہاں، تو اگر یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماؤں کو دودھ نہیں آتا. ایسی ہے جی، اس حوالے سے میں سوال کرنے ہی لگا تھا کہ اب جس طرح خاص طور پہ عموماً زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ ایسے ہیں کہ پیدائش کے دوران آپریٹ کیا جاتا ہے،
اب آپریٹ ہو جاتا ہے تو آپریٹ کے دوران اس طرح کی ادویات دی جاتی ہیں کہ دودھ خشک ہو جاتے ہیں ماؤں کے، تو دودھ آتے ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی نہیں کی جاتی ہے، بس یہی کہا جاتا ہے نہیں دودھ آ رہا آپ ڈبے والا لگائیں. ڈاکٹر باقاعدہ خود لکھ دیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ والا استعمال کرنا ہے، یہ اچھی کمپنی کا ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے. تو اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کے آپس میں کیا تعلقات ہوتے ہیں، کمپنیوں کے ساتھ بھی ریکمنڈ وہ کر دیتے ہیں. تو وہ اس طرف بھی نہیں آتی وہ مائیں کہ وہ اپنے دودھ کو ہی بچوں کو دیں، اور جو اصل دودھ ہے، غذا جو ہے وہ والدہ کا دودھ ہی ہے. تو اب دودھ خشک ہو جاتے ہیں تو پھر اس لیے مجبوراً جو ہے وہ ڈبوں والے دودھ کی طرف جانا پڑتا ہے. اور تو اس کا بہترین حل یہ ہے، جو اصل فطرت کے قریب ترین جو متبادل صورت ہے نا، ماں کے دودھ کا جو بدل ہے بچے کے لیے، وہ بکری کا دودھ ہے. صحیح وہ سب سے موزوں ترین ہے. ٹھیک ہے، اس کا انتظام کرنا چاہیے. صحیح یعنی بھینس کا دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے. بھینس کا دودھ تو کسی صورت میں موافق نہیں ہے نا. صحیح چھوٹے بچے کے لیے، چھوٹے بچے کے لیے، 6 ماہ کے بچے کے لیے، سال، 1.5 سال، 2 سال تک بھی میں کہوں گا کہ 2 سال تک کے بچے کے لیے بھینس کا دودھ موافق نہیں ہے. وہ اس کا پیٹ ہر وقت خطرے میں ہوتا ہے. صحیح ٹھیک ہے، اگر وہ بھینس کا دودھ کسی نے پلانا بھی ہے تو اس کی کئی احتیاطی تدابیر ہیں، وہ معالج کی زیر نگرانی پہ لائے. لیکن پھر بھی میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی بھی معالج وہ اس چیز کی اجازت نہیں دے گا کہ بھینس کا دودھ پلایا جائے، اور وہ بھی خالص پلایا جائے. تو بہرحال یہ کہ پہلی صورت یہ ہے کہ بکری کے دودھ کا انتظام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اگر بکری کا دودھ نہیں ملتا تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ گائے کا دودھ انتظام کرنا چاہیے. گائے کے دودھ کا انتظام کرنا چاہیے. گائے کے دودھ کے اندر بھی ہلکا سا پانی ڈال لیا جائے، تو زیادہ نہیں، ہلکا سا، بلکہ ہمارے ہاں اگر تو خالص ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہی ڈالا ہوتا ہے. اگر پہلے ڈالا ہوا ہے تو پھر اس کے اندر کیا ڈالنا. ٹھیک ہے، تو بہرحال پھر اس کی کچھ صورت بن سکتی ہے. لیکن پھر بھی اگر بچے کا پیٹ متاثر ہے نا، تو پھر اس دودھ کے اندر دار چینی اور بڑی الائچی، ٹھیک ہے، سبز الائچی ڈالنے کی غلطی نہ کی جائے. بڑی الائچی، کالی الائچی، یہ 2 چیزیں ڈالی جائیں تو پھر ٹھیک ہے کسی حد تک. ٹھیک ہے، اور ایسی صورت میں بچوں کو بعض دفعہ سونف ڈال دیے جاتے ہیں. سونف یہ مروڑ کا علاج بنتا ہے. صحیح ٹھیک ہے، لیکن طبی نقطہ نظر سے سونف اور دار چینی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک دوسرے کے متضاد چیزیں دونوں. ٹھیک ہے، اور ایک ہے مرض چھوٹی آنتوں کا. یہ جو لوز پتلے پانی جیسے موشن ہوتے ہیں نا بچوں کے، یہ چھوٹی آنتوں کی انفیکشن ہوتی ہے. صحیح. اور یہ جو گرین کلر کا جو پخانہ ہوتا ہے، موشن ہوتا ہے، بچہ کرتا ہے سبز کلر کا، تو یہ بڑی آنت کا کیس ہو. بڑی آنت حرارت میں ہوتی ہے. اگر کسی بچے کو بڑی آنت میں انفیکشن ہو نا، تو وہ بار بار پوٹی کرتا ہے، اور یہ بالکل لوز نہیں ہوتی. جی یہ موشن بالکل لوز نہیں ہوتا، بلکہ یہ تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے، اور یہ سبزی مائل ہوتا ہے یا سارے سبز ہوتا ہے. مائیں آ کر کہتی ہیں کہ بالکل گرین پخانہ کر رہا ہے بچہ. ٹھیک ہے، بالکل گرین، یا اس سے ملتا جلتا، اس میں پلاہٹ اس میں زیادہ ہوتی ہے. یہ لوز نہیں ہوتا، پانی کی طرح پتلا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت ہے تو اس کے لیے سونف بہترین صورت ہے، بہترین علاج ہے. صرف خالی سونف کا عرق اگر پیور صحیح عرق ہے، ٹھیک ہے، وہ چند خوراکیں عرق سونف کی وہ کافی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک فیڈر جو ہے اس کے اندر وہ کتنی مقدار میں فیڈر بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ بچے کے حساب سے وقتاً فوقتاً پلایا جائے تو کوئی حرج نہیں، بے ضرر چیز ہے. 1-2 چمچ کافی ہیں یا زیادہ؟ 5 سے 10 چمچ تک پلایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی ڈوز سے یہ سونف کر کے معدے میں اترتے ساری بچے کا مروڑ والی کیفیت ختم ہو جائے گی، پیٹ کا درد، اور یہ جو سبز پوٹی کر رہا ہوتا ہے، سبز موشن کر رہا ہوتا ہے، اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. یہ سبز موشن کا علاج ہے، اور یہ بڑی آنت کا کیس ہوتا ہے بچے کا، تو سونف اس کا علاج ہے. لیکن دار چینی وہ چھوٹی آنت کی انفیکشن کی وجہ سے جو پتلے پانی کی طرح جو بچے کو موشن آ رہے ہوتے ہیں نا، دار چینی تو اس کا علاج ہے. اور اب دیکھیں کہ بہت سارے، ایک دفعہ کسی اسپتال کی سینئر ڈاکٹر تھی، تو وہ میں کسی وجہ سے گیا، تو وہ کسی بچے کو چیک اپ کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی آپ اس کو نا پودینہ سونف، پودینہ سونف اور دار چینی کا کعوہ بنا کر دیں. ٹھیک ہے، اس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، میں تو ایز اے معالج تھا تو میری ہنسی نکل گئی. بہرحال یہ ہے کہ یہ سونف اور دار چینی کا جوڑ نہیں ہے.
سونف یہ بڑی آنت کا علاج ہے اور سبز موشن کا علاج ہے، جبکہ دار چینی یہ چھوٹی آنتوں کی انفیکشن اور لوز موشن کا علاج ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے اس میں. اچھا حکیم صاحب، آپ نے یہ بتایا کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ والدہ بچے کو دودھ پلائے 2 سال تک اپنا، اور اگر یہ صورت نہیں بنتی تو پھر بکری کا دودھ بالکل. اور اگر بکری کا دودھ بھی نہیں ہے تو پھر گائے کا جو دودھ ہے وہ مطلب ہلکا ہونا چاہیے زیادہ، وہ بھی خالص نہ ہو. اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر حضرات باقاعدہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈبے والا دودھ پلانا ہے، اور مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ دودھ آپ نے پلانا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جہاں تک میری معلومات ہے نا، یہ جو خشک ڈبوں والے جو دودھ ہوتے ہیں یہ پاکستان میں تو خیر یہ نہیں، یہ دوسرے ملکوں میں پلانٹ بڑے بڑے لگے، مثلا آسٹریلیا کی بھیڑیں ہیں، یہ بھیڑوں کے دودھ ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ بڑے بڑے پلانٹوں کے ذریعے ان کو سیٹ کیا جاتا ہے، اس کے اندر رطوبت نکالی ہوتی ہے تو وہ خشک کر لیے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ ٹھیک ہے. صحیح. یعنی کہ اگر ہم خود بھیڑوں والے خود دودھ بھیڑ کا لے کے تو وہ استعمال کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. چاہے جائے کہ ہم 1800 کا 2400 کا اور 3000 کا ڈبہ لیں اور وہ پلاتے رہیں اور وہ ہفتے بعد ختم ہو جائے، تو بہتر ہے کہ ہم وہ دودھ بھیڑ کا لگوا لیں. ہاں، ایک بکری لے لی جائے. صحیح. ایک بکری کا انتظام کر لیا جائے، تو بکری کا انتظام کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ یہ خشک دودھ جو ہے نا، ڈبوں والے دودھ، میں ان کے مخالف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، وہ بھی چھوٹے جانوروں کے بکری یا بھیڑوں کے دودھ سے جو نا تیار ہوتے ہیں، تو وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ حکیم صاحب. اللہ تعالیٰ آپ سے عوام الناس کی خدمت کا کام لیتا رہے اور آپ اسی طرح ہماری بھی اور سب کی رہنمائی کرتے رہیں. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے حکیم صاحب نے بڑی عمدہ گفتگو کی اور ہماری رہنمائی کی کہ جو ہم پریشان ہو جاتے ہیں بچوں کی وجہ سے، تو اس پریشانی کا جلدی حل کیا ہے. ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صبر سے تحمل سے کام لیں اور جتنا ممکن ہو سکے ہم بچیں ان چیزوں سے اور اپنے بچوں کی کیئر کریں، ان کی حفاظت کریں. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.